الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں مدنی قاعدہ کورس کرواؤں گا، تو آج میں اس کی پہلی کلاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ کو میں پہلا سبق پڑھاؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے مدنی قاعدہ، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کھول لینا ہے، اس کا پہلا پیج اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کھولیں گے تو یہاں پر آپ کو اسکرین پر میں شو کر بھی رہا ہوں، تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف کے مخارج۔ یہ یہاں پر تو یہاں پر انہوں نے نقشہ دیا ہوا ہے کہ کون سا حرف منہ کے کون سے حصے سے ادا کرنا ہے۔ تو اوپر لکھا ہوا ہے انہوں نے مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ آگے انہوں نے وہ دیے ہوئے ہیں مخرج کا نام، اس کے بعد حروف کے القاب اور پھر مخارج۔ تو یہ جو دیے ہوئے ہیں مخارج، ان کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان سے آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہونا ہے۔ اگر آپ حروف کے مخارج اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ جو ادا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہے۔ یہ صرف ہیلپ کے لیے انہوں نے دیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے دیا ہے حروف حلقیہ، یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی تفصیل بھی دی ہوئی ہے۔ تو جو حمزہ ہا ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے حمزہ، آپ یہاں پر گلے کے نیچے والے حصے پر یہاں پر ہاتھ رکھ لیں اور آپ پڑھیں حمزہ، یہاں پر آپ کو وائبریشن محسوس ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے عین، ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ درمیان والے حصے میں آپ ہاتھ رکھیں اور آپ پڑھیں عین، ہا، تو یہاں پر آپ کو وائبریشن محسوس ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غین، خا، یہ دونوں حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر ہاتھ رکھ لیں تو آپ پڑھیں غین، خا، تو یہاں پر آپ کو وائبریشن محسوس ہوگی۔ اس کے بعد ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے لسانی مخارج، یعنی جو زبان کے ذریعے مخارج ادا ہوتے ہیں وہ ہیں یہ مخارج۔ اس میں پہلے ذکر کیا گیا ہے قاف اور کاف کا، یہ حروف لہویہ ہیں، اور جو قاف ہے، موٹا قاف ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طریقے سے ادا کرنا ہے قاف۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے کاف جو لکھا ہوا ہے وہیں پر آپ کو یہ محسوس ہوگا، آپ محسوس کریں گے کہ اسی جگہ سے یہ ادا ہو رہا ہے۔ آگے جیم، شین، یا، یہ حروف شجریہ ہیں، یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور آگے آ جاتا ہے دود، اسے حروف حافیہ کہتے ہیں،
یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے ساری یہ دی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے پہلا سبق نمبر 1 حروف مفردات آپ نے یہ کھول لینا ہے۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات یا حروف تہجی ان حروف کو کہتے ہیں جو کسی بھی زبان کے الفاظ میں استعمال ہوں، جن سے مل کر کوئی لفظ بنتا ہو۔ آگے ہے یہ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ح، خ، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، ح، خ، طوا، ظا وغیرہ ایسے ہم نے پڑھنا ہے ان کو۔ اور فرماتے ہیں آگے کہ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ اور ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص قز ہے۔ جب آپ اس کے مجموعہ کو یاد رکھ لیں گے، یاد ہو جائے گا آپ کو اچھے طریقے سے، تو اسی کے اندر ہی وہ حروف ہیں۔ خص، خ، صاد آ گیا، ضاد، غین اور طا آ گیا، قز میں قاف اور ظا آ گیا۔ یہ سارے حروف اس کے اندر مجموعے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے جی، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم اور واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہیں ہلنے دینے۔ اور آگے 3 حروف ہیں: زا، سین، صاد۔ ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ اب میں اس کے اندر فرق آپ کو بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہے ان کے اندر۔ جو زا ہے اس کو تھوڑا سا سختی سے ادا کرنا ہے، زا۔ اور جو سین ہے اس کے اندر باریک سیٹی کی آواز نکلے گی، جیسے سین۔ اور جو صاد ہے اس کے اندر موٹی سیٹی کی آواز نکلے گی، صاد۔ سین کے اندر باریک اور صاد کے اندر موٹی سیٹی کی آواز نکلنی ہے۔ آگے ہم اب تختی کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا۔ اب ان میں جو مین پوائنٹ ہیں جو تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، اب آپ پہلی لائن پر دیکھیں، چوتھے نمبر پر ہے ہا۔ تو اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں سا اور سین میں فرق ہی نہیں کرتے، ایک طریقے سے پڑھ دیتے ہیں۔ سا جو ہے اس کے اندر سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، ہا سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ سا جو ہے یہ سین سے بدل جائے گا۔ اس کو لحن جلی کہہ دیتے ہیں۔ حرف کو حرف سے بدلنا یہ
لحن جلی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہا اور ہا، ان دونوں میں فرق کرنا ہے ہم نے، ان کو بھی ملانا نہیں ہے۔ ہا جیسے آپ سانس لیتے ہیں نا، ٹھنڈی سانس، تو اس سے یہ وہی اسی جگہ سے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ ہا ہا، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے زیادہ، اور ہا کی۔ اور اس کے بعد آتا ہے خا، جیسے آپ ایسے کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ خا پر ادھر وائبریشن ہونی چاہیے آپ کی، حلق کے اوپر والے حصے سے کو ادا کرنا ہے، خا۔ اور اس کے بعد آتا ہے رال اور زا میں فرق۔ رال جو ہے اس کو بالکل نرمی کے ساتھ رال، اور جو زا ہے اس کو سختی کے ساتھ زا، رال زا، ان میں بھی فرق کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صاد بھی ہو چکا ہے، صاد کے اندر موٹی آواز نکلنی ہے سیٹی کی، اور سین کے اندر باریک سیٹی کی آواز نکلنی ہے۔ اور جو آگے آ جاتا ہے صاد، یہ جو ہے صاد اور دود ہے، اس کے اندر بعد لوگ پڑھتے ہیں سواد دود، واو کی آواز نہیں، سواد نہیں پڑھنا، اس کو صاد پڑھنا ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے اس کے اندر جو اس کا ڈبہ بنا ہوا ہے سواد کا، اس کے اندر چھوٹا سا لکھا ہوا بھی ہے کھول کر انہوں نے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو واو نہیں ہے، صاد پڑھنا ہے، سواد نہیں پڑھنا۔ اور اس کے بعد آتا ہے تو، اب اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اس میں اور تا میں فرق کرنا ہے۔ تا تو جو ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور اس کے اندر بھی بعض لوگ جو ہیں پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، تو پڑھ دیتے ہیں، یہ تو نہیں ہے، تو ہے، تو الف زبر تو، اس کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو اسی طرح ذوق۔ اب یہ تین حروف ایک جیسے ہیں، ایک رال زا اور وا، جو عام پڑھے سادہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان میں فرق نہیں کرتے، وہ ایک جیسے ہی پڑھ دیتے ہیں، نہ زال میں فرق ہوتا ہے، نہ زا میں، نہ وا میں۔ رال جو ہے وہ باریک ہے، زا جو ہے اس کو سختی سے ادا کرنا ہے، اور وا جو ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، یہ بھی ہے نرمی سے لیکن اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، وہ رال وہ۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے غین، جیسے خا کو ادا کرنا ہے اسی طرح غین کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد قوف اور کاف میں فرق آ جاتا ہے، قوف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ مزید آپ پریکٹس کرتے رہیں، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طریقے سے آپ پریکٹس کریں، بار بار جو مین حروف بتائے ہیں ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں۔ تو یہ پہلی تختی ہے، اسی کو اگر آپ نے مضبوط کر لیا، جب بھی کسی بھی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہونا تو اس کو جتنا مرضی اوپر لے جاؤ، اس کو پھر خطرہ نہیں ہوتا۔ تو جس کی بنیاد ہی کمزور ہو تو پھر اس بلڈنگ کا خطرہ ہی رہتا ہے کہ کس وقت یہ تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے اپنی بنیاد کو مضبوط کریں کہ پہلی تختی جو پہلا ہمارا جو سبق ہے اس کو مضبوط کریں۔ چلتے ہیں، اب نیکسٹ کلاس میں آپ سے پھر ملیں گے اور اگلا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔